رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین یا رب۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ الشعراء، نوح علیہ السلام کا قصہ۔ ان کا اپنی قوم کو کس انداز میں تھا کہ وہ تبلیغ کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے تھے۔ اور آگے قوم کا عجیب حال ہے کہ اپنے نبی کو دھمکی دے رہے، ایک رسول کو۔ اور میں نے آپ کو کل پرسوں کے لیکچر میں بتایا تھا کہ رسول اور نبی میں بڑا فرق یہ بھی ہے، اگر آپ نبی کی بات کو نہ مانیں تو آپ کو مہلت دی جا سکتی ہے، اور اگر مل کر پوری قوم رسول کو ریجیکٹ کر دے، معاذ اللہ اس کی نافرمانی کرے، تو ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ فوراً سے ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ بس کچھ ٹائم کی مہلت، تقریباً 2-3 دن، اگر کسی نے سدھرنا تو سدھر جائے، اس کے بعد ان پہ عذاب آ جاتا ہے۔ کل کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا انہوں نے نوح علیہ السلام کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ سنسار کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ یہ چھوٹی جرت نہیں ہے کہ آپ اس شخص کو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے آپ کہہ دیں کہ بھائی میں اس کو ختم کر دوں گا، معاذ اللہ، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو ایک ملک کے دوسرے ملک کی طرف سفیر جاتے ہیں، اگر اس سفیر کو دوسرا ملک جو ہے وہ نقصان پہنچا دے تو بہت بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ کیا آپ نے ہمارے بندے کو، ہمارے بھیجے ہوئے بندے کو کچھ کہا ہے؟ یہ بہت انسانوں کے ہاں بھی بڑی قبیح چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، اور آپ اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنا چاہیں تو پھر آپ کی خیر نہیں ہوتی۔ بہرحال آگے ہم دیکھتے ہیں آیا 117 سے کہ نوح علیہ السلام نے اب کیا جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب ان قومی کذبون۔ نون کے نیچے زیر ہے، یہ میرے کا معنی دے رہی ہے۔ آپ نے کہا اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ یہاں پر جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کے بیچ میں تھوڑا یہ شارٹ کٹ انداز ہے۔ تقریباً نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کو تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، اتنا لمبا عرصہ کام کرتے رہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ مانے ہی نہیں۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں بد دعا کی۔ بد دعا کی؟ کیا نبی بد دعا کر سکتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ بد دعا نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ درست ہے مگر آدھا ہے، ادھورا بتایا جاتا ہے۔ اللہ والے جذبات رکھتے ہیں، اللہ والے بھی جذبات رکھتے ہیں باقیوں کی طرح۔ اللہ والے بد دعا تو نہیں دیتے مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ برائی کو روکنے میں ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی زور نہیں چل رہا، اور برائی اتنی عام ہونے کو ہے کہ اب وہ دوسروں کو نقصان دے گی، دوسرے اس سے تباہ و برباد ہوں گے، اگلی نسلیں بھی اس سے بگڑ جائیں گی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتا ہے کہ یا رب جو کام آپ نے مجھے کہا تھا میں نے کیا مگر یہ نہیں سن رہے۔ جیسے جب ایک استاد ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو بہت سمجھاتا ہے، جب اسٹوڈنٹس نہیں مانتے ادارے کے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، سپروائزر کو، ہیڈ کو، پرنسپل کو جا کے شکایت لگاتا ہے کہ یہ بچے میرے بس سے باہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، میں اسے کنٹرول نہیں کر پا رہا۔
تو پھر پرنسپل کے اوپر ہوتا ہے، پھر وہ آ کے سزا دیتا ہے. اسی طرح جب ایک نبی کہہ دے کہ میں نے بہت پیار سے سمجھایا، پڑھایا، بتایا، نہیں مان رہے، تو پھر وہ جس نے ان کو بھیجا ہوتا ہے نا اسی کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ میری بس ہو گئی. اور یقیناً ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. یہ بے بسی کا عالم ہم سب محسوس کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ اللہ میری بس ہو گئی، میں اس سے زیادہ ان لوگوں پر کام نہیں کر سکتی. اب دیکھیں، ایک نبی ہے تو اس کا اسٹیمنا اور ہوگا، ایک عام شخص ہے تو اس کا اور ہوگا. جتنی ایک نبی کی برداشت ہے اتنی ایک عام عالم کی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ بعض اوقات ہم جلدی تھک جاتے ہیں. لیکن ہمیں نوح علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد پھر یہ بات کی. اچھا، اصل میں یہ بد دعا کیوں تھی؟ کیوں کہا کہ یا اللہ بس انہوں نے مجھے جھٹلا دی ہے تو بس اب فیصلہ کریں، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں نہ بگڑیں. دیکھیں، اگر ایک قوم بگڑ جائے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگلے بندوں کو وہی سکھائے گی جو اس نے خود سیکھا ہوا ہے، اگلوں کو بھی عمل نہیں کرنے دے گی. اور ہو سکتے اس دوران کتنے اور لوگ پیدا ہوئے ہوں جو اپنی قوم کی طرح گناہگار ہی ہوں، اور اتنے سالوں کے ہونے کے باوجود، اتنی ان کی عمر ہو گئی، اس کے باوجود جھٹلاتے رہے. اس لیے جب نوح علیہ السلام کو یہ خدشہ لگا اب تو باقی سب بھی بگڑیں گے، پھر یہ دعا کر دی. ایک مومن داعی دین نہیں پسند کر سکتا کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے سب لوگ متاثر ہوں. عموماً ٹیچر ایسے اسٹوڈنٹ کو بھی باہر نکال دیتا ہے، اس کو بھی باہر کر دیتا ہے کہ جاؤ تم نے پوری کلاس کو دھیانے لگا کے رکھا ہوا ہے، پوری کلاس کا فوکس خراب کیا ہوا ہے. ٹیچر اسٹوڈنٹ کی مثال اس لیے دے دیتی ہوں، میرے ذہن میں زیادہ تر یہی آتی ہے. لیکن نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم، قومی کا لفظ استعمال کیا، قومی، میری قوم، یعنی ان سے نفرت کی وجہ سے یہ الفاظ نہیں کہتے بلکہ شدید دکھ اور افسوس کی وجہ سے کہیں. اتنا دکھ کسی کو نہیں ہوتا جتنا اس شخص کو ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہو مگر اسے جھٹلا دیا جائے. ایسے شخص کو واللہ ایسا دکھ پہنچتا ہے کہ شاید عام لوگ اسے محسوس نہیں کر سکتے. آپ کا بچہ اگر آپ کے سامنے بولنا شروع کر دے حالانکہ آپ اس کے فائدے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کتنے دکھی ہوتے ہیں. اگر ایک پوری قوم جس کو آ کر آپ اخلاص کے ساتھ بنا کچھ ان سے چاہے ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور وہ آگے سے ناقدری دکھائیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ معاذ اللہ اس رسول کی بات نہیں سننی، اس شخص کی بات نہیں سننی، آپ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک اور بات کہ یہ بد دعا کیوں ہوئی ان کے لیے، کیونکہ دعا لینے والے کام کیے جائیں، ورنہ دعائیں فائدہ نہیں دیتی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں نے آپ کو بتایا تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے، اثر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ خود ہی نہیں لینا چاہتے تھے، خود ہی نہیں کام کرنا چاہتے تھے. ایسے اگر کوئی شخص خود ہی خیر نہیں لینا چاہتا، پوری دنیا اس کے لیے دعائیں کرے، اس کو کوئی خیر نہیں ملے گی. وہ خیر کی تمنا اس کے اندر ہو، چاہے کسی کونے خزرے میں ہو چھپی، اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال دے گا. ایک بندے کے اندر خیر ہے ہی نہیں، ایک زمین بنجر ہے، آپ اوپر پانی ڈالتے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے ایک شخص جو اندر سے بالکل مردار ہے، معذرت کے ساتھ برا لفظ ہے لیکن ابھی یہی سوٹ کر رہا تھا، آپ اسے زندہ نہیں کر سکتے یا آپ اس کو وہ زندگی نہیں دے سکتے جو ایک زندہ شخص گزارتا ہے. صحیح؟ تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوں، کیونکہ دعائیں لینے کے لیے دعائیں لینے والے کام کرنے پڑتے ہیں. بہرحال یہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کر دی، یا اللہ میری بس بہت ہو گیا. فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. بس یا رب تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے، یعنی بس اب ہمارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر کر دے، ان کے حق میں جو آتا ہے وہ ان کو دے دے، میرے حق میں جو آتا ہے وہ مجھے دے دے. اور اس میں کیا ہے مین چیز؟ ان پر عذاب.
کیونکہ جب آپ ایک نبی کو اتنا تنگ کر دیں کہ وہ یہ الفاظ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یا اللہ بس میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، واللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ لوگ اس دکھ کو سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں. میری قوم نے، ایک جو آپ کی امت ہوتی ہے، ایک نبی کی جو امت ہوتی ہے اس کو اس کا بھائی کہا جاتا ہے، وہ اس کی بہت زیادہ خیر خواہ ہوتی ہے. شاید ہی کوئی رشتہ اپنی امت کے ساتھ، اب لوگوں کے ساتھ اتنا خیر خواہ ہو جتنی ایک نبی اپنی امت کے لیے خیر خواہی رکھتے ہیں. کوئی اور شاید ہی رکھ سکتا ہو. تو بہرحال کہہ دیا یا اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے دے. یہ فضیلت ہے گھر والوں کی اور ایمان والے ساتھیوں کی، یعنی ان کو الگ الگ کر دیا گیا. یہ فضیلت ہے ایمان کی. یہاں نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر والوں کو اور مجھے بچا لے، کہا ایمان والوں کو اور مجھے نجات دے دے. یہی وجہ کہ ایمان والوں میں ان کا بیٹا نہیں تھا تو وہ نہیں آیا. ہم بھی بعض اوقات جنت کی دعا کرتے ہیں، حساب میں آسانی کی دعا کرتے ہیں، پورے خاندان کے لیے کرتے ہیں. بچے گا وہی جس کے اندر ایمان ہے. جس کے اندر ایمان نہیں آپ اسے نہیں بچا سکتے. وہ خود کہے گا ہاں وہ میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا تو بس میں بچ جاؤں گا، میری جان بچ جائے گی، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا. آپ مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے گھر والوں میں سے جس کے اندر ایمان ہے وہی بچے گا، اس کے حق میں دعا قبول ہوگی. صحیح. تو بہرحال یہ ہے، بعض اوقات پھر باہر والے لوگ آپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت گھر والوں سے. کیوں؟ ایمان کی وجہ سے. ایمان بہت سے انجان لوگوں کو اکٹھا کر دیتا ہے اور ایمان کی وجہ سے ہی بہت سے جاننے والے لوگ الگ ہو جاتے ہیں. ایمان کا اگر فرق آ جائے طالبات، یہ پھر کبھی پورا نہیں ہو سکتا. چاہے اس نے آپ کو نسب دیا ہو، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دیکھیں، چاہے آپ کو جنم دینے والی آپ کی والدہ ہی ہو، یہ جو ایمان کے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے نا، یہ کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی، کوئی رشتہ پورا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں ابھی آپ کے سارے عزیز و اقارب وغیرہ جو زندہ ہیں ان کے لیے، کہ اللہ انہیں بھی ایمان والوں میں شامل کر دے اور پھر ہمیں آخرت میں نجات دینا خیر و عافیت کے ساتھ. صحیح. اچھا بہرحال یہاں پہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بہت بہترین انداز میں دعا کی. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں طالبات، ان کے ساتھ رہنا ایک عذاب ہے. جن کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، آپ انہیں بہت سیریس سی بات بتائیں گے اور وہ آگے سے غیر سنجیدہ رویہ اختیار کریں گے. ادھر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ادھر آپ ان کو لیکچر دے رہے ہیں قرآن کی فضیلت پہ، اللہ تعالیٰ سے محبت پہ، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے پہ، اور ادھر وہ اٹھ کے بالکل بے تکی سی بات کر دیں. بہت مشکل ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، حتیٰ کہ وہ آپ کے والدین ہوں، حتیٰ کہ وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، واللہ حتیٰ کہ وہ آپ کا زوج ہو. بہت مشکل ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے ہوں. آپ دیکھیں اگر ہم سفر کرتے ہیں ہمارے لیے کیوں مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی گانے سن رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی نے عجیب سی ڈریسنگ کی ہوتی ہے، بعض اوقات بس کوئی نام کے کپڑے پہن کے آیا ہوتا ہے. شادیوں میں کیوں جانا ہمیں عجیب سا لگتا ہے. وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ میوزک ہوتا ہے، وہاں پہ بھی یہ عورت اور مرد جمع ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ایک مومن بندے کو تکلیف دیتی ہیں. صحیح. جس طریقے سے بعض اوقات ہمیں درد ہو، کہیں چوٹ لگے تو ہم اذیت محسوس کرتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے ہمیں، بالکل ایسے ہی یہ اصل میں مومن کا اس میں دل دکھتا ہے، اس کا ایمان متاثر ہوتا ہے، اس کو نہیں اچھا لگتا کہ یہ میرے ارد گرد کون کون سی چیزیں ہیں. یہی وجہ ہے وہ زیادہ دیر ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، خواہ وہ اس کا کتنا بھی قریبی شخص ہو. اور حتیٰ کہ طالبات یہ تو بہت بڑے لیول پہ، اگر چھوٹے لیول پہ بھی ہو، کسی انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کے اور آپ کے رب کے تعلق میں خلل آئے، معاذ اللہ.
آپ کو اس کے ساتھ رہنا بھی اچھا نہیں لگتا. یہ ایک ایسی سیٹنگ ہے جو ہم میں سے ہر کسی کے دل میں موجود ہے، بتا دیتی ہے یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اٹھو یہاں سے، چلو بس میرا دل گھبرا رہا ہے. اور یہ چیز ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا. وہ نبی تھے، انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کیا، اور اللہ تعالیٰ سے نجات اس لیے مانگی ان لوگوں سے کہ ان لوگوں سے ہمیں نجات دے دے تاکہ جا کر کے اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ اچھے سے رہ سکے. یہ کیا روز بس ان کے پاس جاؤ، ان کے تانے سنو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. اور ان کے اندر تھا بھی شرک، اور وہ ہوا بھی سٹارٹ لوگوں کی زیادہ محبت سے تھا. استغفر اللہ. اچھا طالبات، اس آیت سے نا آپ ایک اصول اپنے لیے لکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں فائدہ دے گا. اگر کبھی زندگی میں اللہ تعالی، جب اللہ تعالیٰ کہتی ہوں میں، تو آپ محبت محسوس کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ بہت بہترین ہوتا ہے. جب کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے ایسے لوگوں کو دور کر دے، وہ چاہے دوست ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے آپ کی اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی یعنی زوج ہے آپ کا، چاہے آپ کی اولاد ہو، اس دنیا کا کوئی بھی رشتہ، اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں سے ایسے شخص کو آپ سے دور کر دے جس کی وجہ سے آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا اس میں خلل پیدا ہو رہا تھا، آپ اللہ سے تعلق میں خلل محسوس کر رہے تھے، تو اس پر شکر ادا کریں. یہ جدائی نہیں ہوتی، یہ نجات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو دیتا ہے. تم یہاں بہت عرصہ رہے ہو، خلل آ رہے، یہاں سے چلے جاؤ. ہم سمجھتے ہیں یہ جدائی ہے، واللہ یہاں سبحانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جدائی نہیں ہوتی، یہ نجات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے. مومن بندوں کو جب بھی کسی سے الگ کیا جائے وہ نجات ہوتی ہے ان کے لیے. وہ کسی چیز میں خلل بن رہے ہوتے ہیں، کام کرنے میں، پڑھانے میں، پڑھنے میں. صحیح ہو سکتا ہے آپ اپنے والدین کے پاس ہوں، وہ کہیں آپ اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے، بعض اوقات آپ ان سے الگ ہو جاتے ہیں، ان سے الگ رہنے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں بھی خیر ہوتی ہے، آپ زیادہ کام کر پاتے ہیں. صحیح، الحمدللہ. یہ دعوے سے اچھا، اب یہ جو بات ہے یہ تو ہو گیا ایک پہلو، صحیح. اب اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیجئے. یہ جو دعویٰ ہے کہ یا اللہ اس کے اور میرے درمیان حق کا فیصلہ کر دے. دیکھیں نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ان پہ عذاب لیا، معاذ اللہ، عذاب کا لفظ استعمال نہیں کیا، بس کہا یا اللہ تو فیصلہ کر دے. یہ دعویٰ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو معلوم ہو میں حق پہ ہوں، جس کو پتا ہو اچھا کوئی مجھے دیکھ رہا تھا، میں نے غلط کیا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو انصاف کر دے. اس کا یہ مطلب ہے، اگر آپ اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں، یا اللہ انصاف کر دے. ہر بندہ تو نہیں کہہ سکتا یا اللہ انصاف کر دے، کیونکہ بندے کو پتہ ہے میں نے غلطی کی، ایسی دعا کروں گا تو پکڑا جاؤں گا. لیکن پھر بھی ہم لوگ اوور کانفیڈنٹ ہیں، غلطی پر ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس نے مجھے یہ بولا، حالانکہ میں نے اس کو 10-20 وہاں پہ سنائی، گھر آ کے مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بارے میں مختلف کلام کیا، صحیح. اس کے بعد بھی میرا دل نہیں رجا، تو اب میں کیا کر رہی ہوں، اب میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں یا اللہ اس کے اور میرے درمیان یا اللہ تو انصاف کرنا ہے. یہ جملہ اکثر بولا جاتا ہے، یا اللہ تو انصاف کرنا ہے. بیٹا اگر آپ اس چیز پہ آگے، جب اللہ نے انصاف کیا تو پھر تو چھوٹی چھوٹی ذرہ بھی دیکھا جائے گا. وہ نبی تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا. اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ میں یہاں پر غلطی پر تھی تو ایسی دعا کرنے سے گریز کریں، ورنہ آپ تباہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ انصاف کیا کرے گا، بس اس چیز کا جو اس نے مجھے 2 الفاظ بولے تھے نا وہ مجھے ہرٹ کیے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ کرے گا. اور معاذ اللہ تعالیٰ اس چیز کو چھوڑ دے گا جو آپ نے اس کے بدلے اس کو 10 الفاظ بولے، ان 10 کا بھی حساب ہوگا. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم عام انسان ہیں نا، ہم اکثر خطا پر ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے
بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں جو بھی ہم میں سے غلطی پر ہے اس کو حق پر لیا خیر و عافیت کے ساتھ. یہ آپ کہہ دیں. اگر آپ غلطی پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ آپ کی اصلاح کروا دے گا، اور اگر آپ کے بہن بھائی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کروا دے گا. یہ بیچ میں بد دعاؤں والا کانسیپٹ آپ زیادہ استعمال نہ کیا کریں پلیز. کسی کو بلا وجہ بد دعائیں دینا، آپ کو پتا ہے طالبات، اگر میں ادھر بیٹھی ہوں، میرے ساتھ کوئی دوسری میری ساتھی بیٹھی ہے، میں اس کو بولوں تیسرے شخص کے بارے میں، تمہیں پتا ہے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، اگر وہ ایسی ہوئی تو ٹھیک ہے، میں نے اس کی غیبت کی، میری نیکیاں اس کو مل جائیں گی، صحیح، اللہ نہ کرے. اور اگر بالفرض وہ ٹھیک ہے اور میں نے جھوٹی بات کی ہے دوسری ساتھی کے ساتھ، تو وہ جتنی ساری میں نے باتیں کی ہیں، بیچ میں نے بد دعائیں دی ہیں، بری بری سارے کلام وہ میرے اوپر آ کے پڑیں گے. صحیح. یعنی اگر آپ ناحق پر تھے اور آپ نے کسی کو باتیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ساری باتیں آ کے آپ کے اپنے اوپر پڑیں گی، وہ ساری بد دعائیں، وہ ساری التجائیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کی دوسرے کے خلاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. تو بہرحال یہاں سے ہمیں تیسرا ایک اور پہلو سمجھ آتا ہے، اپنی ٹیم کے حق میں دعا کی جائے. ایک طرح سے یہ جو کہا نوح علیہ السلام نے وَمَن مَعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ان کی ٹیم تھی، ان کے ٹیم ممبر تھے. ہمیں اپنی ٹیم کے حق میں دعا لازماً کرنی چاہیے دو طرح سے، اور میں نے دیکھا اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. یا رب، جو شر پھیلا رہا ہے یا جو مخلص نہیں ہے یا جس کا آپ کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی مستقبل قریب بعید میں وہ ہمارے ساتھ نہیں صحیح چل سکتا، یا اللہ بہت خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ اسے ہم سے الگ کر دے. جیسے یہاں نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ان لوگوں کو مجھ سے الگ کر دے جو خالص نہیں ہے، جن کے اندر خیر نہیں ہے. کیونکہ جو کام آپ کو کرنا ہوتا ہے طالبات، اس کے لیے خیر والے لوگ چاہیے، اخلاص والے، استقامت والے. آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا لازماً کرنی چاہیے، یا اللہ تعداد کم ہو، اخلاص والی ہو. اور دوسری اپنے ایمانی ساتھیوں کے حق میں، ان ٹیم ممبر کے حق میں جو ایمانی ساتھی ہیں، کہ یا رب انہیں ہمارے ساتھ رکھ خیر سے، ہمیں ان کا اور انہیں ہمارا ساتھ نصیب کر کہ ہم مل کے تیرے دین کا کام کر سکیں. یہ سب میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ دعا ہمیں سب کے بارے میں کرنی چاہیے، اور بلکہ سب کو بھی کرنی چاہیے. صحیح. ایون کہ آپ کوئی بھی کام کریں، ایون کہ اگر آپ کا اپنا اسکول بھی ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، آن لائن ہے، یا جیسے بھی ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں. صحیح. اور پھر اللہ رب العالمین واقعی بڑی خیر اور حکمت کے ساتھ آپ سے شر کو ہٹا دیتے اور خیر سے آپ کو نواز دیتے ہیں. صحیح. تو بہرحال یہ ایک اصول بھی یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے دعا کا، کیونکہ نوح علیہ السلام نے یہاں دو دعائیں کی، اپنی اس قوم کے خلاف جنہوں نے جھٹلا دیا، اور اپنی اس قوم کے حق میں جو ان کے ساتھ تھے المؤمنین. اور آپ کو زیادہ ترجیح انہی لوگوں کو دینی چاہیے جن کے اندر ایمان زیادہ ہو. صحیح. اور ان کا عمل ظاہر کرے گا کہ ان کے اندر کتنا ایمان تھا اور کتنا نہیں. اب اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. جب ایک بندہ بہت وقت صبر کرتا رہے اور آخر کار اس کا صبر جواب دے دے یا ٹوٹ جائے یا وہ وقت مکمل ہو جائے، تو پھر اس کے دل سے نکلی آہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے یعنی نوح علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بری ہوئی کشتی میں سوار کرا کر نجات دے دی.
طالبات اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے ایک داعی دین کے لیے؟ وہ اتنے سال محنت کرے، اتنی زیادہ محنت کرے، اور جب آخر میں وہ اپنے کچھ ساتھی وہاں سے چننا چاہے تو وہ چوتھا پانچواں حصہ بھی نہ ہو پوری تعداد کا. واللہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے. لیکن بہرحال وہ جو کم ہوتے ہیں بعض اوقات ان میں اتنا اخلاص ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کے بعد جتنی بھی نسل چلی، آج ہم آپ سب کہاں سے آئے؟ انہی کی نسل میں سے، اسی لیے ان کو آدمی ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس وقت شاید لوگوں کو لگ رہا ہو کہ بس اب تو دنیا ختم ہو گئی، اب تو 4-5 لوگ ہیں، بس تھوڑے بہت لوگ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان میں برکت دے دی. یہ ہے برکت. جو اللہ کا نام لینے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں طالبات، وہ ٹیم ممبر ہوں، وہ گھر والے ہوں، وہ ارد گرد ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ پیسہ ہو، ایون کہ وہ کوئی مادی چیز ہو، جو اللہ کے لیے خالص ہو، اللہ کے نام پہ ہو، اس میں بہت برکت ہوتی ہے. وہ پھر کافی ہو جاتی ہے سب کے لیے. اور ایک طرف ایک کثیر تعداد ہو لیکن وہ اللہ کا نام نہیں لیتی، اس میں کوئی برکت نہیں، وہ ایویں بس ختم ہو جائے گی. اچھا، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ فرسٹ آف آل تو نجات کا ملنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. آج اگر آپ اللہ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے واللہ میرا رب سنے گا، میرا رب مجھے جواب دے گا، میرا رب قبول کرے گا، اور وہ کرتا ہے. پھر دوسرا، یہاں پیچھے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات اس طرح نہیں دی کہ بس تم لوگ کچھ ٹائم کے لیے آسمانوں پہ آ جاؤ معاذ اللہ، یا تم لوگوں کے ارد گرد میں کوئی گھیرا بنا دیتا ہوں وہاں پہ پانی نہ آ سکے معاذ اللہ. نہ، اللہ تعالیٰ نے کہا محنت کرو، کشتی بنانے کا حکم دیا. کشتی میں کیا حکمت تھی؟ کیوں کہا بنانے کے لیے؟ یعنی محنت خود کرو، پہلے اپنی کشتی تیار کرو، پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا خود ہی تمہیں کسی اونچے سے پہاڑ پہ کھڑا کر دوں، نہ، کہا محنت کرو، کام کرو، پھر اللہ کی مدد آئے گی. اور کیا کہا؟ کشتی بناؤ. ہمیں بھی طالبات پہلے کشتی بنانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آ جاتی ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ بنا اپنی کشتی تیار کیے یا اللہ بس ہمیں ہواؤں میں اڑا دے، بس ہم اڑ کے ادھر چلے جائیں، ہم زمین و آسمان کے درمیان میں آ جائیں، بس ہمیں کوئی معجزہ ہوتا معجزہ ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے اور اللہ سے بڑھ کے کوئی اپنے اصولوں میں پکا نہیں. طالبات، میں آج تک بہت سے لوگوں سے ملی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگر ان کے اندر بالفرض، کیونکہ وہ مخلوق ہے نا، وہ بے بس ہے، وہ اپنے اصول توڑ دیتی ہے کچھ لوگوں کے لیے، کچھ رشتوں کے لیے. لیکن رب تو رب العالمین ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی دوسری ذات نہیں اور نہ ہی اس کی ہم مثال کسی کے ساتھ دے سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں. اب بالفرض دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا اصول رکھا؟ محنت کرو تو پالو، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کیونکہ اللہ تعالیٰ قطع نہیں چاہتا میرے بندے ہڈ حرام بن جائے معاذ اللہ، بس وہ بیٹھے رہیں اور کہیں اچھا منو سلوا آئے تو تیار کر لیں اور بس منہ میں بھی خود بخود پڑ جائے، ہمیں منہ تک بھی نہ لے کے جانا پڑے. یہ جنت میں ہے. تم چاہتے دنیا جنت بن جائے؟ دنیا میں اگر تم یہ نعمتوں کا مزہ چکھ لو گے تو تمہیں آخرت میں کیا چاہیے ہوگا معاذ اللہ؟ تم تو پھر اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرو گے. دنیا دار الامتحان، دار العمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. یہاں آپ کو کام کرنا ہی کرنا پڑے گا، چاہے آپ دکھی ہیں، چاہے آپ پریشان ہیں، چاہے آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، چاہے آپ کو اندازہ ہے کہ اچھا کچھ دنوں بعد عذاب آ جائے گا معاذ اللہ، چاہے آپ کو اتنا بھی اندازہ کہ اس میں میرے اپنے گھر والے بھی آ جائیں گے معاذ اللہ، لیکن آپ کو کام کرنا ہے. اپنی کشتی بناؤ، پھر اللہ کی مدد آ جائے گی. بنا کشتی بنائے صرف اس آسرے پہ بیٹھے رہنا ہے چونکہ میں مسلمان ہوں لہذا یہیں پہ بیٹھے رہو. اگر ایک مسلمان اور ایک کافر دریا میں گر جائیں، کون بچے گا؟ جس کو تیرنا آتا ہوگا.
دنیا میں اگر کافر بھی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتا ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں غرب ہم سے کتنا آگے ہے. کیوں آگے ہے؟ کیونکہ ان کی محنت ہے. میں ان کی تعریف نہیں کر رہی، لیکن جو چیز ہے وہ ہے. وہ کام کرتے ہیں اس لیے ان کو اس کا پھل مل جاتا ہے. وہ چاہے صرف فقط اس دنیا کے لیے ہے لیکن ملتا تو ہے نا. جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کا بھی عمل ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کی محنت کو بھی اس کو پھل دے دیتا ہے، تو پھر مسلمانوں کو کیا ہے؟ وہ کیوں ہر حرام بنے بیٹھے ہیں؟ وہ کیوں نہیں کام کرتے؟ وہ کیوں نہیں اٹھتے؟ جب نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد بھی اتنی ایج میں، اس سے بھی زیادہ ایج تھی ان کی، کشتی بنا رہے ہیں، تو تم لوگوں کو کیا ہے؟ آپ لوگ بھی کام کریں اور اس چیز کی امید نہ رکھیں کہ بس بیٹھی رہوں گی تو سارے کام ہو جائیں گے. اٹھو اور اپنی کشتی خود تیار کرو. پہلے آپ ایک ٹیم بنا لیں، کشتی بھی تیار کر لیں، پھر جگہ اللہ دے گا کہ وہ کشتی لگانی کہاں پہ ہے، وہ اللہ دے گا. اس کی فکر نہ کرو. تم تیار کر کے لوگوں کو اپنی کشتی میں لے آؤ، سوار کر لو، آگے اللہ جانے اور اس کا کام جانے. وہ کیسے تمہیں پار لگواتا ہے، تمہیں بچاتا ہے، تمہیں محفوظ رکھتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، یہ اس کے اوپر چھوڑ دو. اور دیکھیں طالبات، ہی بات میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر دنیا میں معجزات ہو جائیں، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو بس اب آپ نام لیں تو سارا کچھ ہونا شروع ہو جائے، جیسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے ہو جائے، آپ کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے، تو طالبات یہ فائدہ دیکھ کے تو کوئی کافر نہ رہے، وہ بھی مسلمان بن جائیں کہ بھائی اتنا فائدہ ہے، صرف تھوڑی بہت نمازیں پڑھنی ہے اور بادشاہت ماننی ہے اور بس. امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، کام کی جگہ ہے، اسی لیے تو سب کو آتے ہوئے مشکل ہوتی ہے. اسی لیے تو آتے نہیں ہیں لوگ مسلمان ہونے کی طرف. مشکلات بہت زیادہ ہیں، آپ کو خود کام کرنے پڑیں گے. حالانکہ آپ کا رب سارا کچھ کر سکتے، اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. آپ کو خود محنت کرنی ہوگی، اپنے ہاتھ استعمال کرنے ہوں گے. صحیح؟ تو بہرحال یہ ہے کشتی بنانے کی حکمت. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا تیار کیا ابھی تک. آپ خود ہی تیار کریں گے اور اس کے بعد اللہ تعالی کی مدد آ جائے گی. ثم اغرقنا بعد الباقین. اب آگے ایک اور بات اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کے بعد باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا. طالبات، مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہوگی یقیناً، جب میں یہ پڑھتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو غرق کر دیا سوائے کچھ لوگوں کے، اور اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا. واللہ وہ الغنی ہے. آج اگر میں اس کی نافرمانی کرتی ہوں، کیا اس سے فرق پڑے گا؟ معاذ اللہ. اللہ اکبر. طالبات، آپ کی سوچ وہاں تک جا نہیں سکتی کہ آپ سوچ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا الغنی ہے. کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے معاذ اللہ کہ آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ عبادات کریں، عورت ہیں تو آپ پردہ کریں، اپنی حدود میں رہیں، اپنی اوقات میں رہیں؟ نہ، میں اللہ تعالی کی بے نیازی دیکھ کے بہت دنگ رہ جاتی ہوں. اللہ اکبر اکبر. دنیا میں اتنے لوگ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ ان کو زیادہ روٹی دے رہا ہے، ان کے رزق میں مزید اضافہ کری جا رہا ہے. اتنا الغنی. اسی لیے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں غور و فکر کرو، تمہیں سمجھ آئے کہ وہ کیسا رب ہے. اسے تم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھو، خود امیجن کرو، اللہ نہ کرے پوری دنیا ختم ہو جائے. سوچو بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں، صرف 40-80 لوگ بچیں. کتنا بے نیاز ہے وہ رب. اور قرآن مجید میں اس نے جو الفاظ بیان کیے
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انسان ہیں نا، ہمیں پچھتاوا ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ واللہ اکبر. اللہ بہت پاک، بہت بلند ہے. وہ جو کرتا ہے بالکل درست کرتا ہے، ویسا ہی ہونا چاہیے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے، ثم اغرقنا بعد الباقین، ہم نے سارے کو ڈبو دیا. کسی میں اتنی جرت ہے کہ سوال کر سکے کیوں کیا معاذ اللہ؟ تو پھر اللہ کسی اوروں کو رب کیوں بناتے ہو؟ پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ قبر میں پڑا ہوا شخص اللہ کو ضرورت ہے کہ تم اس کے ذریعے اللہ سے بات کرو؟ معاذ اللہ. بے وقوف شخص، کیا کرتے ہو بھائی؟ جس نے پوری دنیا کو ایٹ اے ٹائم غرق کر دیا، اور آئندہ بھی کل من علیہا فان، ہر چیز فنا کرے گا، اشجار، بحار، جبال، ہر چیز کو. تم اس سے بات کرنے کے لیے قبر میں پڑے ہوئے مردہ شخص کو بلاتے ہو؟ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کتنے چلے گئے اور کتنے چلے جائیں گے، اور جو چلے جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تم مان لو آخرت میں تمہارے لیے آسانی ہوگی، ہمارا کیا ہے؟ تو بہرحال اس آیت سے کیا کیا معلومات ہمیں پتہ چلی؟ ایک تو یہ کہ ان پر عذاب آ گیا. دوسرا، اس قوم نے چونکہ نبی رسول کا مذاق اڑایا تھا، اس لیے بہت بری موت مری. تو یہ بات میں نے آپ کو میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات بتائی تھی. جتنے لوگوں میں تکبر ہوتا ہے وہ اکثر بے حدتے مرتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم بخیر وعافیت، اللہ ہمیں کبھی ان لوگوں میں سے نہ کرے. یہاں بھی قوم میں بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے پوری قوم کو پیچھے لگایا ہوا تھا نا. اچھا اس نبی کی بات مانتے ہو معاذ اللہ، اس کے پیچھے تو وہ نکمے اور معاذ اللہ حقیر لوگ آتے ہیں، اس کی محفل میں آؤ گے، یہ تو تمہاری شان کے خلاف ہے. تم تو یہاں جلتے ہی نہیں ہو معاذ اللہ، تمہارا تو روب و دبدبہ ہی خراب ہو جائے گا معاذ اللہ. جو قومیں اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں، اللہ کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑائیں، اور اللہ تعالی کے علم کو معاذ اللہ یا اس شخص کو اپنے ظاہری سٹیٹس، نسب، دولت کے ساتھ کمپیئر کریں، وہ قوم، وہ لوگ ہمیشہ برباد ہوتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. ان کا انجام یہی ہوتا ہے، غرق کر دیے جاتے ہیں، ڈبو دیے جاتے ہیں، جیسے کبھی تھے نہیں بیچارے. اپنا مال بھی نہیں بچا سکتے، ان کا مال بھی ان کو پناہ نہیں دے سکتا، پھر انہی گھروں سے بھاگنے کی کرتے ہیں. حتیٰ کہ اگر آج کے دور میں بھی طالبات آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ علماء کا مذاق اڑائیں، قطعاً نہیں اڑائیں. ہاں اگر کسی میں کوئی ایسی اجتماعی بات ہے کہ جو غلط بات دوسروں کو سکھا رہا ہے اور کمیونٹی کی شکل میں لوگ بگڑ رہے ہیں اس کے درس کی وجہ سے، تو آپ بتا سکتے ہیں. ادروائز یہ ضرورت نہ کریں کہ کوئی حق بات کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں، اور اپنے ظاہری اسٹیٹس کے ساتھ اس کو جو اتنا عالم شخص ہے اپنا مقابلہ کرنا شروع کر دیں معاذ اللہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا مقابلہ کرنا یہ نہیں کہ آپ اس کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھے معاذ اللہ، نہ، میں اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ پھر آپ اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ اکثر ایسے لوگ خود ہی پسند نہیں کرتے کہ وہ زیادہ دنیا لیں. واللہ ان کے اندر چاہت ہی نہیں ہوتی. مجھے نہیں لگتا اگر کوئی خالص داعی دین ہے تو اس کے اندر دنیا کو جمع کرنے کی ذرہ برابر بھی کوئی شوق ہوگا. الحمدللہ ذرہ برابر بھی شوق نہیں. اس کو یہ چیزیں بوجھ لگتی ہیں، وہ صرف ان کو استعمال کرتا ہے، دنیا کو اپنا مقصد نہیں بناتا، دنیا کو ذریعہ بناتا ہے بس آخرت میں جانے کے لیے خیر سے. تو اگر آپ اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہت سی چیزوں میں کم ہو. لیکن جو علم ہے وہ آپ کی 7 نسلوں پہ بھی بھاری ہے بیٹا. اس وجہ سے کبھی بھی یہ غلطی اور حماقت نہ کرو کہ تم اس وجہ سے کسی کی بات کو ریجیکٹ کرو کہ بھائی اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، بس چھوڑو اس کی بات کو، اس کو کیا پتا بات کرنے کا. حتیٰ کہ اس میں یہ بھی ہو کہ اس کو انگلش نہیں آتی، انگلش نہیں بولتا. کیوں بھائی؟ یہ آپ کی کم عقلی ہے کہ آپ اپنی زبان بھول گئے، اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو اپنی زبان جانتا ہے. صحیح. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ورنہ اکثر یہی حالات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ
یہ ان کے تکبر کا انجام تھا اور یہ سب لوگ غرق ہو گئے. نہ ان پر زمین روئی نہ ان پر آسمان رویا. آپ مر جائیں اور پیچھے کوئی نہ بچے جو آپ کے لیے رونے والا ہو، کوئی بھی نہ. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. حالانکہ آپ تو سردار تھے، لوگ دور سے آپ کو سلام کرتے تھے، آپ کے پاس تو بہت کچھ تھا، آپ سمجھتے تھے دنیا میرے مٹھی میں ہے. ماشاء اللہ، آج وہاں جاؤں تو کل وہاں جاؤں تو تیسرے دن وہاں جاؤں. صحیح. تو اس سے پھر ہمیں بچنا چاہیے. تکبر کبھی اپنے اندر نہیں آنے دیں. چاہے آپ داعیے دین ہیں، چاہے آپ ایز اے ہیلپر کام کرتے ہیں، چاہے آپ گروپ انچارج ہیں، چاہے آپ لکھتے ہیں، چاہے آپ سنتے ہیں کسی سے کچھ، چاہے آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ عام انسان بھی ہیں، یعنی آپ کوئی ایسا ویسا کام نہیں کر رہے. اس چیز سے بچیں کہ آپ تکبر کریں. تکبر آج تک اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، آئندہ بھی نہیں چھوڑے گا، چاہے ہم میں سے کوئی بھی اسے کرنے والا کیوں نہ ہو. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. آپ دیکھیں گے یہ آیات اللہ تعالیٰ ہر نبی کے واقعے میں تقریباً اینڈ پہ لائیں گے. یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے. جو سدھرنا چاہتا ہے وہ سدھر سکتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آج پڑھ لیا تکبر نہیں کرنا، کل تک اکثر بھول جائیں گے. آج پڑھ لیا کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق پڑتا ہے، مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے. لیکن آج تھوڑا تازہ تازہ رہے گا، اس کے بعد کل پرسوں تک پھر سارے بھول جائیں گے. واللہ تعالی بات آپ کے رب سے بہتر آپ کو کون جانتا ہے. ذرا پچھلی بار جب ہم نے پچھلے نبی کے واقعے کے بارے میں پڑھنے کے بعد جب یہ آیت پڑھی تھی تو بتائیں ذرا اس دن جو آپ نے عمل اپنا ٹھیک کیا تھا کہ آج پھر وہ بگاڑ نہیں دیا. اکثریت نے ایسا کیا. تب تھوڑی سی ہوتی ہے ایموشنل، آنسو بہاتی ہے اور بس ٹھیک ہے بھائی آئندہ کے بعد میں اپنا عمل ٹھیک کروں گی، دوبارہ سے پھر وہی کرتوت شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کو آلریڈی پتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت نہیں مانے گی. اکثریت کو پتا چل گیا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. یہ ابھی تک تھوڑے دیر کے لیے ان کے دل پگھلیں گے، اس کے بعد پھر یہ لوگ کہیں گے جا کے دوسروں سے وہ میری سفارش کر دے گا، وہ میری سفارش کر دے گا، میرا بیٹا حافظ ہے. حافظ تو اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. آپ کو پکا پتہ ہے اگر نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے اپنے گھر والوں میں سے ان کا سگا بیٹا نہیں تھا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا اگر اللہ اس کو موقع دے، اگر دے تو سفارش کا، تو اس میں آپ کا نام ضرور ہوگا، یا اس دن آپ کا بیٹا آپ کو پہچان لے گا فٹافٹ. بہت بڑا رسک لیتے ہیں آپ لوگ، واللہ بچ جائیے اس سے. بہت سے لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ اپنے اعمال فائدہ دیں گے، اس کے باوجود وہ نہیں مانیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ مغرب پڑھیں گے، عشاء میں پھر سستی کر جائیں گے. بہت سے لوگ ابھی سوچیں گے اچھا مجھے اب یہی عمل کرنا ہے، مجھے اب بچنا ہے، دیکھو قوم نوح کیسے غرق ہوگی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. کچھ ٹائم بعد پھر سے واپس چلی جائے گی. اپنے اوپر کام کیجئے طالبات، استقامت لے کر کے آئیے. مجھے بہت جگہ دیکھنے کو ملتا ہے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، اینڈ اچھا نہیں کرتے، کہیں بھی استقامت نہیں ہے ان کے اندر، اچھائی پر کسی بھی چیز پر استقامت نہیں ہے. لہذا اللہ سے ڈرو اور اس اکثریت میں کہ جو ایمان نہیں لاتی اس میں شامل ہونے سے بچ جاؤ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست اور رحم کرنے والا. گناہ گار ڈر جائیں کہ وہ العزیز ہے، اور ایمان والے مطمئن رہیں کہ وہ الرحیم ہے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ العزیز ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، ان کو غرق کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا. صحیح؟ کیا وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا؟ معاذ اللہ آپ کو بھی کہہ سکتا ہے. اس لیے آپ کیا کریں؟ وہ الرحیم ہے تو اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیں. بہترین شخص وہ ہے
جو واقعات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لے، کیونکہ قوم کے دنیا کے سارے معاملات ٹھیک تھے، لوگ ان کو سلامیں تک کرتے تھے، لیکن ان کا ایک اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا وہ مر گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ آج بھی اگر آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں لیکن اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ سمجھدار نہیں ہیں۔ سمجھدار شخص تو اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو بہرحال طالبات، اللہ تعالیٰ العزیز بھی ہے، الرحیم بھی ہے، اس کے باوجود اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعضاء پر زبردستی نہیں کرے گا کہ فوراً سے ٹانگیں خود بخود حرکت کرنا شروع کر جائیں اور بس جا کے نماز پڑھ لیں۔ آپ باہر اگر بنا پردے کے بھی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دے گا، زبردستی نہیں کرے گا معاذ اللہ، حالانکہ وہ العزیز ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کروا لے، لیکن چونکہ وہ الغنی بھی ہے، اس کی کس کس صفت پہ دھیان دو گے؟ سبحان اللہ، العزیز بھی ہے اور ایٹ اے ٹائم الغنی بھی ہے۔ چونکہ وہ الغنی ہے، یہی وجہ کہ لوگ اگر برائیاں بھی کریں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ اپنا انجام خود تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیا تیار کر رہے ہیں، صحیح؟ اور میں پھر کہوں گی طالبات، بچ جائیے ایسی اکثریت میں شامل ہونے سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے خیر و عافیت کے ساتھ جو ایمان والے ہیں اور جن کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نجات دیں گے ہر شر سے، ہر برے ساتھی سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بارک اللہ فیک۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔